محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے حکمت اور دانائی کے ساتھ کیے۔ انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بڑے پن کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہٹلر نے آج تک اپنے کسی فیصلے کو غلط تسلیم نہیں کیا۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی قوموں کو درد سر بن جاتا ہے۔ جذبات میں آ کے اپنے شریک حیات کا انتخاب نہ کریں۔ ہماری آج کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو آپ نے حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی زندگی میں فیصلے فرمائے، آج ہم ان کی روشنی میں وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بھی ان حکمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین فیصلہ جس پر اس کی زندگی کے خوشگوار ہونے کا یا اس کی زندگی کے ناخوشگوار ہونے کا انحصار ہوتا ہے، وہ فیصلہ ہے اپنی شریک حیات کے انتخاب کا فیصلہ، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، کہ وہ اپنا لائف پارٹنر کس طرح چنیں اور کس طرح کا انتخاب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی پہلی جو شادی کی ہے اس کے اندر آپ کو کہیں بھی جذباتی فیصلہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو اگرچہ عمر میں آپ سے زیادہ تھیں۔ وہ تو عرب معاشرہ تھا، آپ آج کے معاشرے میں یہ بتائیے، اگر کوئی مرد اپنے سے چند سال بڑی خاتون سے شادی کر لیتا ہے تو بتائیں اسے معیوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا؟ اسے خاندان والے ہی تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے جو ہے تم نے شادی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی اپنی ایج سے بڑی عمر کی خاتون سے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو آپ کے مستقبل میں آپ کے مشن کے لیے انتہائی کارگر اور انتہائی معاون ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنی مال و دولت کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیا، انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بندھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندانی جاہ و جلال اور اپنی کاروباری اثر و رسوخ سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یعنی یہ ایک بہترین انتخاب تھا، لیکن اگر ہم جذبات سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر میں اپنے معاشرے کی ایک فیمس شخصیت جانے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ انجان تھے، نہیں، ہر کاروباری شخص یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ نوجوان میرا مینیجر لگ جائے، یہ میری کمپنی جوائن کر لے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے ماہر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے اندر۔ ہر کاروباری شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ جڑ جائیں اور میرے کاروبار کو توجہ دیں، اور آپ کی ایمانداری، آپ کی دیانتداری اور آپ کی شرافت کے چرچے
نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے عرب میں آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ بزنس کے سفروں کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے۔ اس اثناء میں کسی جوان خاندانی لڑکی کا رشتہ ملنا آپ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہ تھی، اس کے باوجود حضرت خدیجہ کا انتخاب کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمت بھرا فیصلہ تھا۔ آج کے نوجوانوں کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ صرف جذبات میں آ کے اپنے شریک حیات کا انتخاب نہ کریں۔ ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ چند جذباتی جملوں سے ہم متاثر ہو کے ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ بس مجھے اب محبت ہو گئی ہے، اور محبت میں ذات پات نہیں دیکھی جاتی۔ اس طرح کے شعر ہے نا، عشق نہ دیکھے ذاتاں، عشق نہ دیکھے فلاں فلاں، تو وہ اس طرح کی شاعری سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی محبت ہو گئی، محبت میں ذات پات نہیں دیکھی جاتی، محبت میں پرسنالٹی نہیں دیکھی جاتی، محبت میں خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، بس محبت جو ہو گئی تو اب محبت ہو گئی، ہر چیز کو نظر انداز کر دو، ماں باپ کی عزت کو پس پش ڈال دو، خاندان کی مخالفت ہوتی ہے کوئی پرواہ نہ کرو، ہم زمانے سے ٹکرا جائیں گے لیکن محبت کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ جذباتی جملے ہیں جو بعد میں پریکٹیکل لائف میں جا کر زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ پریکٹیکل لائف کچھ اور ہے، محبت کی داستان کچھ اور ہے۔ محبت کرنے سے یا اپنی مرضی کا انتخاب کرنے سے دین ہمیں نہیں روکتا، مگر محبت کو تھوڑا سا سمجھدار بھی ہونا چاہیے۔ محبت کو نادان نہ کرو، محبت کو والدین کے تھوڑے سے تجربے کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھو، محبت کو اپنی خاندانی، اپنی تعلیمی اور معاشرتی جو وقار ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھو، تاکہ یہ محبت مستقبل میں تمہارے شریک حیات کے ساتھ تمہیں بہترین زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے۔ آج کثرت طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان فیصلہ کرنے میں جذباتیت کو غالب کر لیتے ہیں، شادی کا فیصلہ جذبات سے کرتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے۔ آپ 2 دفعہ کسی کو دیکھیں آپ کا اس کی طرف رجحان ہو جائے گا، باتیں کرنا شروع کر دیں گے آپ کا اس سے اور زیادہ رجحان ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، میں کٹنگ کروانے کے لیے 3 دن پہلے گیا تو نائی وہ میری کٹنگ کر رہا ساتھ ساتھ، اور وہاں ایک ٹک ٹاکر بیٹھا ہوا، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے بھی انہوں نے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا۔ تو جانتے اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا یہ بندہ لڑکی بن کے لڑکوں سے باتیں کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور روزانہ کا 30-40 ہزار روپیہ کسی نہ کسی لڑکے سے بٹور لیتا ہے۔ میں نے کہا اس نے ان کو دیکھا بھی؟ کہتا نہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی اس نے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے، اس کے باوجود 30-40 ہزار روپیہ اس کو لڑکے بھیج رہے۔ کیسے؟ الفاظ کا جادو، الفاظ میں اٹریکشن پیدا کر دی تو محبت ہو گئی۔ بس اب بتائیں یہ محبت ہے کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا ہی نہ ہو، اس کی تعلیم کا بھی نہیں پتا، اس کے خاندان کا بھی نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ اسے باتیں بہت اچھی کرنا آتی ہیں، لیکن ان باتوں سے بعد میں زندگی نہیں گزرتی۔ ان باتوں سے، یہ ٹک ٹاک اور فیس بک کی باتوں سے وقتی طور پہ تو مزہ آتا ہے، لیکن ان کے سہارے زندگی نہیں گزرا کرتی۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک پریکٹیکل لائف بتا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا فیصلہ ہمیں یہ بتاتا ہے، بالخصوص نوجوانوں کو، کہ وہ والدین بھی اس میں ان کی کونسلنگ کریں گے، کہ اپنی زندگی کا، شادی کا فیصلہ، اپنے شریک حیات کو چننے کا فیصلہ جذبات سے نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ سوچ و بچار، حکمت اور دانائی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ باقی جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کی بھی اور نوجوانوں کی بھی اس معاملے میں مدد فرمائے۔ بس اب ہم دونوں چیزوں کو برابر لے کر چلیں گے۔ ہمارا موضوع سمجھ لیجئے، ہمارا موضوع ہے حکمت کے فیصلے۔ ہم حکمت کے فیصلوں کو لے کر چلیں گے۔ مخالفت میں وہ فیصلے جو جذبات میں کیے گئے ہیں ہم ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ بیان کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حکمت کا فیصلہ کیا تھا اور جذبات کا فیصلہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت آپ کے سچے ہونے میں اور آپ کے فیصلے کے اتھینٹک ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ ایسی سعادت ہے، یہ ایسا مقام ہے جو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات اپنی رائے، اپنا فیصلہ نافذ نہیں کیا، بلکہ اپنے ماتحت کے فیصلے کو صحیح گردانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے کم علم، اپنے سے کم تجربہ، اپنے سے جونیئر کے فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح گردانتے ہوئے نافذ کیا ہے۔ آپ نے جذبات اور ضد کو آڑے نہیں آنے دیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں مالک، میں حکمران، میں نبی، میں کسی کی بات کیسے مان لوں؟ میں باپ ہوتے ہوئے میں بیٹے کی بات مان لوں؟ میں فیکٹری کا جی ایم ہوں، میں جی ایم ہو کے ایک کلرک کی بات کو ترجیح دے لوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جی ایم کی اپنی عقل نے کام نہیں کیا، ایک کاریگر کی عقل جو ہے وہ زیادہ ہو گئی۔ میں منسٹر ہو کر ایک عام حوالدار کی بات مان لوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ منسٹر نے ایک 15 گریڈ کے، ایک 7 گریڈ کے بندے کی بات مان لی۔ ہم لوگ بہت سے مقامات پر اپنی جھوٹی انا، اپنی جھوٹی ضد اور اپنے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ضد کو آڑے بنا لیتے ہیں، رکاوٹ بنا لیتے ہیں اور اپنے غلط فیصلے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارا عرب ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گیا ہے، میں آپ کو تجویز دیتا ہوں آپ ان سے جنگ کرنے سے پہلے مدینے کے باہر ایک خندق کھود دیں۔ اس خندق کے کھودنے کی وجہ سے وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے اور یہ جنگی حکمت عملی ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کیا، جبکہ آپ پر وحی اترتی ہے، جبکہ اگر آپ انکار کر دیتے تو کوئی جرت نہ کرتا کہ وہ اس انکار کے آگے کوئی سٹینڈ لے۔ آپ نے اس کے باوجود اپنے ایک ادنا سے صحابی جو عربی بھی نہیں ہے، حضرت سلمان فارسی، فارس سے آئے، عربی بھی نہیں ہے، اجمی بندہ، اس کی بات کو، چونکہ اس کی بات حکمت اور دانائی کے اعتبار سے بالکل درست تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو مانا اور اس کو اپلائی کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے سبب سے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح سے ہمکنار کر دیا۔ پتہ کیا چلا اس دوسری بات سے ہمیں کہ جذبات، ضد، انا، میں بڑا ہوں، میرا بڑا عہدہ ہے، میں باپ ہوں، میں استاد ہوں، نہیں، یہ چیزیں آڑے نہ آنے دو۔ اگر اپنے سے نچلے رینک کے بندے کی بات بھی کبھی حالات و واقعات سے زیادہ بہتر نظر آئے تو انسان کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہٹلر کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا
ہزاروں کی تعداد میں ہٹلر کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک لکھی جا رہی ہیں۔ اس کی شخصیت کے اندر ایک نمایاں پہلو تھا، ایک ایسا منفی پہلو تھا کہ جس کی وجہ سے جو یوں کہہ لیں کہ جو اس کی وجہ ناکامی بنا۔ ہٹلر نے اپنی قوم کو لڑوایا، قوم شکست کھا گئی، اس نے لاکھوں قتل عام بھی کیے، مرتے دم تک ساری کتابوں میں جو ایک کامن بات تھی نا ہٹلر کے اندر، وہ پتہ ہے کیا تھی؟ اس نے آج تک یہ نہیں مانا کہ اس کا کوئی فیصلہ غلط فیصلہ تھا۔ وہ یہ نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا جو میں نے کہہ دیا بس یہ حرف آخر ہے، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ میں نے کہہ دیا کہ جنگ ہوگی تو جنگ ہوگی، چاہے مر جائیں، ہار جائیں، سب کچھ تباہ ہو جائے۔ ہٹلر نے مرتے دم تک یہ بات تسلیم نہیں کی کہ اس سے زندگی میں کوئی غلط فیصلہ ہوا، کہتا تھا میرا فیصلہ ہی صحیح فیصلہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، مورخین نے جنہوں نے اس پہ کتابیں لکھی وہ کہتے ہیں یہ بات اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ اپنی بات کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھیں تو حرف آخر بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے نا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو اپلائی کیا۔ کائنات دو مثالیں ہو گئیں۔ تیسری مثال، کائنات کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی سیرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ غیرت عطا کی تھی کہ جس غیرت کے سامنے فرشتے بھی صف آرائی کر کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی ازواج مطہرات کو وہ حیا عطا کی گئی تھی کہ رات کی تاریکی بھی جس کے آگے اپنی پلکیں جھکا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ پاک دامنی عطا کی تھی کہ جس پاک دامنی کی مثال دنیا کے اندر نہیں دی جا سکتی، جو شاید دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ اجلی اور چاند کی چاندنی سے زیادہ مٹھاس والی اور شفافیت والی تھی۔ ایسی شخصیت، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب منافقین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن پر داغ لگانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے آپ کے اوپر بہتان باندھنے کی کوشش کی، آپ یہاں پر ذرا ٹھہر کر اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ کتنے ہی ایسے قتل ہیں جو پاکستان کے اندر شک کی بنیاد کے اوپر کر دیے گئے۔ کیا تمہاری غیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت سے زیادہ ہے؟ کیا تمہاری حیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سے زیادہ ہے؟ کیا تمہاری پاک دامنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کتنی ہی ایسی طلاقیں، کتنی ہی ایسی قیمتی جانیں تھیں جو صرف اور صرف کسی تہمت کی نظر ہو گئیں، نہ تحقیق کی گئی، لیکن کیا تھا، جذبات میں آ گئے۔ میں مرد ہوں، میں خاندانی بندہ ہوں، میں غیرت والا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب منافقین کی اس حرکت کا پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذباتی نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہا جذبات میں آ کے جا عائشہ تجھے طلاق دی، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں کہا کہ بس عائشہ یہ اور وہ، خاموشی اختیار کر لی، خاموشی اختیار کر لی، اپنی بیوی سے تھوڑا سا فاصلہ کر لیا،
لوگوں کی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں مگر محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو اپنی بیوی کی پاک دامنی پر یقین تھا، اس کے باوجود اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، بڑے ہی پیار کے ساتھ ان کو پوچھا، اے عائشہ انسان ہے، اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو یہاں بھی کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہاں پر بھی معافی کا درس دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب اللہ ہی میرے بارے میں فیصلہ کرے گا، آپ دیکھیے آپ کی اس دانائی نے، آپ کی اس حکمت نے، آپ کی اس خاموشی نے قیامت تک کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ کی پاک دامنی کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ کیا پتہ چلا؟ اپنے گھریلو معاملات میں، اور آج کل اس فتنوں کے دور میں تو یہ معاملہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے نا، ان گیجٹس کی وجہ سے تو شک کا بیج بہت جلدی بویا جا رہا ہے، لیکن اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھیں، اپنے الفاظ کے اوپر قابو رکھیں، اور یاد رکھیں تاریخ گواہ ہے، اور میں دور حاضر کی آج کی ایک مثال سے بھی آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ قوموں کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اس وقت انڈیا کے حالات کو دیکھا ہی ہوگا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے وہاں کے چیف جسٹس کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اس نے اپنے ہی ملک کے نوجوانوں کو جو بیچارے بے روزگار تھے ان کو کاکروچ کہہ دیا۔ اس نے کہا یہ کاکروچ ہیں، ایک لفظ نکلا جو نوجوانوں کی توہین پر مبنی تھا، جو ان کی بے عزتی تھی، ایک لفظ بولا۔ آج اسی کاکروچ جنتا پارٹی کی وجہ سے پورے انڈیا کی حکومت جو ہے اس کو ناکو چنے چبوائے جا رہے ہیں، درد سر بن گئی، وہ کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی۔ وہ سارے نوجوان اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر ہم اتنے ہی برے ہیں، کاکروچ ہی ہیں، تو پھر انہوں نے سسٹم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی، اور وہاں کے سسٹم نے، اور میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں، اب بات آئی ہے تو سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھیں۔ پہلے انڈیا کی مثال لے لے، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں حالات کے تناظر میں۔ وہاں پر ایک پیپر لیک ہوا جسے ہم اینٹی ٹیسٹ کہتے ہیں، ایک پیپر لیک ہوا، اس پیپر کے لیک ہونے کی وجہ سے تقریباً 15 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کر لی، جن کی مکمل تیاری تھی۔ جب پیپر لیک ہوا ان کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ 15 نوجوانوں نے خودکشی کر لی، اور وہاں سے حکومت کے خلاف یہ ایک تحریک چل اٹھی، اور اس تحریک نے مودی سرکار تک کے استعفے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اب انڈیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے، اس میں ان کے وہ مشہور انجینئر سونو، جنہوں نے فیل ہونے، کیا بات، بڑا ہندو صحیح مگر اس بندے کا کارنامہ پتہ کیا ہے؟ لداخ میں وہ جو جس نے بھوک ہڑتال کی ہے اور اس وقت وہ ہاسپٹل کے اندر ہے، اس بندے کا کارنامہ پتہ کیا ہے؟ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ لداخ کا وہ رہنے والا، اور لداخ جیسے پسماندہ علاقے میں اس نے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے سکول بنایا جو فیل ہو جایا کرتے تھے، پاس ہونے والوں کے لیے نہیں۔ اس نے کہا جو فیل ہوتا ہے وہ میرے سکول میں آئے۔ 6 دفعہ امتحان دلوا کر بچوں کو پاس کروایا اس نے، اور آج اس اسکول کے پڑھے ہوئے شاگرد جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہیں۔ یہ اس بندے کا کارنامہ ہے۔ بہرحال وہ ایک تحریک بن گئی اور کھڑی ہو گئی۔ ہوا کیا؟ سسٹم کی خرابی اور زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ۔ میں آپ کو اس واقعے سے یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں
کہ انسان کو مستقبل کے اوپر گہری نظر رکھنی چاہیے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آج کا نوجوان جسے ہم جنریشن زی کہتے ہیں، اگر آج کے والدین نے اور ہمارے نظام تعلیم نے اس کی درست رہنمائی نہ کی تو ان نوجوانوں کے اندر پکنے والا لاوا دو چیزوں کے خلاف آواز بن سکتا ہے۔ نمبر ایک، یہ میں پاکستان کے لیے بطور خاص کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش میں ان نوجوانوں نے کردار ادا کیا، انڈیا کے اندر یہ نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، نیپال کے اندر ان نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور دیگر ممالک کے اندر بھی یہ جنریشن زی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو درست رہنمائی نہ کر سکیں۔ نمبر ایک، اگر اس جنریشن زی کو آج سے ہی پراپر گائیڈ نہ کیا گیا تو نمبر ایک، یہ لوگ مستقبل میں سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بات صرف کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ بات تجربے اور حالات کے تناظر میں پوری ذمہ داری سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، یہ لوگ ہمارے نوجوان سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، اور مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم نے قبل از وقت اس کے لیے مکمل تیاری اور گائیڈ لائن نہ دی۔ اور نمبر دو، یہ لوگ مذہب کے خلاف بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، یہ جنریشن زی مذہبی پیشواؤں کے بھی کوئی اتنی حمایتی نہیں ہے، مذہبی پیشواؤں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ مذہبی پیشوا جنہوں نے قوم کو سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں دیا، سوائے فرقہ واریت کے اور کچھ نہیں دیا، سوائے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کے اور کچھ نہیں دیا، اگلی جنریشن اس سے تنگ آ چکی ہے اور بیزار ہو چکی ہے۔ وہ یہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسا شخص جو دین بیزاری کے نام پر آواز بلند کرتا ہے، وہ ساحل دین جیسا شخص ہو یا اس کے ہم نوا ہوں یا کوئی بھی شخص جو علماء کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو آپ کا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ اس کی جانب راغب ہو جاتا ہے۔ کیوں راغب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اصل دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا، جو قرآن سنت کا پیغام تھا، وہ اس تک پہنچا ہی نہیں۔ اس کو تو یہی بتایا گیا کہ فلاں مسجد میں نہیں جانا اور فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور اس کو یہی بتایا گیا کہ فلاں امام کی بات ہی حرف آخر ہے اور فلاں پیر جو ہے وہی تمہیں بخشوانے والا ہے۔ وہ لوگ جو اب سائنس کی دنیا میں آنکھ کھول رہے ہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو اب نہیں مانتے، وہ صحیح دین کے متلاشی ہیں۔ چنانچہ آج کی اس گفتگو میں میری یہ نصیحت پلے باندھ لیں، والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور ہر اس طبقے کے لیے جو مستقبل کے لیے فکر مند ہے کہ اپنی جنریشن زی کے پراپر رہنمائی کریں، ان کو صحیح قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کریں اور سسٹم کو خرابی سے بچائیں کہ کل کو کہیں یہی جنریشن کے اندر پکنے والا لاوا جو ہے وہ سسٹم کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قائد اور ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے اپنی ساری زندگی میں ایک فیصلہ بھی جذبات سے نہیں کیا، ایک لفظ بھی جذبات سے ادا نہیں کیا ہے۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت میں کوئی بھی صحابی کھڑے ہو کر یہ احتجاج نہیں کرتا ہوا نظر آیا کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کو اس کے حقوق نہیں دیے گئے، یا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناانصافی کی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جذبات کا عمل دخل نظر نہیں آتا ہے۔ منافقین سے بڑھ کر
سازشی تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص جب عبداللہ بن ابی جیسوں نے یہ حرکت تک کر دی کہ آپ کے گھر پر حملہ کر دیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ ان منافقین کا اب قلع کما کر دیا جائے، جبکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو منافقوں کے نام بھی بتا دیے گئے تھے، آپ اگر چاہتے تو انتقامانہ کاروائی کرتے ہوئے سارے منافقوں کی گردن اتار سکتے تھے کہ نہیں اتار سکتے؟ آپ چاہتے تو منافقین کا صفایا کر سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کی سازشوں کے باوجود میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں یہ بات پھیل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروانے لگ گئے ہیں۔ آپ نے منافقین پر بھی تلوار نہیں اٹھائی، ان کو حکمت کے ساتھ، ان کی سازشوں کا دانائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلہ کیا۔ دو بڑے پیارے واقعے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے، گھر دستک دی تو پتہ چلا کہ دونوں میاں بیوی کی آپس میں کوئی ہلکی پھلکی بحث و تکرار ہوئی ہے، آپس میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے۔ تو بتایا بیٹی نے کہ وہ آپ کے داماد جو ہیں وہ گھر سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، وہاں سے حضرت علی کی کنیت ابو تراب بن گئی، مٹی والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور دل لگی کی۔ یہاں سے جو مفسرین ہیں، محدثین، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور دانائی تھی کہ اگر گھریلو معاملات میں بیوی سے کوئی ناچاکی ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ وقتی طور پر وہاں سے چلا جائے۔ بات سمجھیں؟ یہ سرنڈر آپ کو ہی کرنا پڑنا ہے، بیوی نو سرنڈر کرانے کی کوشش نہ کرنا، کار ٹوٹ جائے گا۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بیوی کو سرنڈر کرنا چاہیے، وہ غلطی پر ہے۔ سرنڈر کس نے کرنا ہے؟ وہ بندے نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ خرابی یہاں پر ہے جب ہم کہتے ہیں میں مرد، میں شوہر، میں کیوں نیچے لگوں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں ہاروں۔ او بھائی، دین یہ بتاتا ہے مسجد جا کے تسی سونا ہے، بڈھی نے نہیں سونا۔ مسجد دارالسلام خالد صاحب کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کھلی رکھا کرے، بھائی کوئی آ جائے تو انہیں سوال لی جگہ تے ہو گئے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے گھر بچانے کے لیے ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ مرد باہر جا کے انوائرمنٹ بدل کر اپنا مائنڈ فریش کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے؟ بتائیں، مائنڈ فریش کرنے کے لیے دوستوں میں کون جا سکتا ہے؟ مسجد میں کون جا سکتا ہے؟ اس تھوڑا سا گھر سے باہر کون نکل سکتا ہے؟ مرد نکلے گا۔ لہذا ایک حکمت اور دانائی کی بات آج کے خطبہ جمعہ سے یہ سیکھ لیجئے کہ گھر بچانے کے لیے خامند کو چاہیے کہ وہ سرنڈر کرے، وہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھے، وہ وقتی طور پر لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر جائے۔ جذبات سے کیے ہوئے فیصلے بعد میں مفتیوں کے پاس جا کے حلالے کروانے پڑتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، کتنی طلاقیں ہیں جو لوگ ہم سے، جب لوگ صلح کے لیے رابطہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بتائیں؟ طلاق دی ہوتی ہے جذبات کے اندر آ کے،
اس وقت بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے، جی میں جذبات میں آ گیا، اور جی میں غصے میں آ گیا، میں نے 3 دفعہ کہہ دیا۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب سوچ آئی کہ او ہو یہ کیا کر دیا، اب چلو جی کسی مفتی کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو کہ اب کوئی جو ہے وہ راہ نکلتی ہے تو وہ بتائے۔ اور پھر راہیں 2 ہی ہیں، یا قرآن و سنت کو فالو کرنے والے بن جاؤ تو پھر تھوڑی سی رعایت مل جائے گی، اور یہاں پھر دوسرا راستہ وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت والا راستہ قرار دیا ہے، وہ حلالے کا راستہ ہے۔ لیکن اس راستے پر چلانے کے لیے بھی نام نہاد مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں حلالہ کروائیں گے، تم سے فیس بھی لیں گے اور تمہارے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن کر کے تمہیں یہ سہولت فراہم کریں گے۔ تو اپنے جذبات پہ جس بندے نے قابو پا لیا، اپنے جذبات کو جس بندے نے کنٹرول کر لیا، وہ مستقبل کی بہت سی خرابیوں سے بچ گیا۔ ایک آخری بات سن لیں، یہ بات بھی بہت پیاری ہے۔ کیا دور اندیشی تھی، کیا حکمت اور دانائی اللہ نے عطا کی تھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب صحابہ کرام۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ یہ واقعہ میں پورا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بیت المقدس کی فتح حضرت عمر کی آمد پر ہوئی تھی۔ تو جب حضرت عمر بیت المقدس کا راؤنڈ کر رہے تھے تو ایک گرجا آیا، ایک پادری نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی، پیشکش کی کہ آپ ہمارے گرجے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وہاں پڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس کے باہر حضرت کہیں جگہ پر حضرت عمر نے نماز ادا کی۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی قانون کے تحت آپ اگر کسی علاقے کو فتح بھی کر لیں تو آپ کسی بھی مذہبی شخصیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کو، ان کی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ گرجوں کو نہیں گرائیں گے، عبادت گاہیں مسمار نہیں، ان کو ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے اس گرجے میں نماز ادا کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر نے کہا اگر میں اس گرجے میں نماز پڑھ لیتا تو کل کو مسلمان میری عقیدت میں اس گرجے کو گرا کر مسجد بنانے کی ضد کرتے، میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیا۔ بات سمجھیں؟ لوگوں نے کہنا تھا یا ہمارے امیر المومنین نے نماز پڑھی تھی، اس کو مسجد بناؤ۔ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ایسی جذباتی عقیدت؟ لیکن حضرت عمر کی دانائی دیکھیں، حضرت عمر کی دانائی دیکھیں، دانش مندی دیکھیں۔ انہوں نے کہا میں ایسا موقع نہیں آنے دوں گا۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے حکمت اور دانائی کے ساتھ کیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی جذباتی فیصلہ یا کوئی بھی جذباتی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ہم نے اس سے یہی سبق سیکھا کہ انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور حکمت اور دانائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس ضمن میں ہم نے چند ایک مثالیں آپ کے گوش گزار کی۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ مثال رکھی کہ انسان کو اپنی شادی کا جو فیصلہ ہے اس میں جذبات سے نہیں بلکہ حکمت اور دانائی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ فیصلہ ہے کہ آج کل کے نوجوان محبت کے چکروں میں بہت سے فیصلے جذبات سے کرتے ہیں،
ریزمبلنس نہیں دیکھتے، خاندان نہیں دیکھتے، تعلیم نہیں دیکھتے، ایجوکیشن نہیں دیکھتے، کردار نہیں دیکھتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں وہ بات بن نہیں پاتی اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ حضرت خدیجہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی کا کیا، وہ انتہائی دانائی اور انتہائی حکمت پر مبنی فیصلہ تھا۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ انسان کو کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بڑے پن کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہم اکثر اوقات اپنے بڑے پن کو، اپنی انا اور ضد کو جو ہے وہ رکاوٹ بنا لیتے ہیں اور غلط فیصلے کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خندق کھودنے کا مشورہ دیا جانا قبول کیا۔ آپ نے اپنے سے ماتحت کی ایک بات کو مانا۔ ہٹلر کی مثال آپ کو دی کہ اس نے دنیا کے اندر کتنی تباہی برپا کی۔ اس پر لکھی گئی کتابوں میں ایک بات کامن تھی کہ ہٹلر نے آج تک اپنے کسی فیصلے کو غلط تسلیم نہیں کیا۔ اس نے اپنا فیصلہ ہی حق مانا، اپنا فیصلہ ہی سپیریئر مانا۔ یہ سپیریئر کمپلیکس اس میں ایسا تھا کہ وہ اپنی قوم کو لے ڈوبا۔ پھر ہم نے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ دور حاضر کی ایک مثال رکھی کہ بسا اوقات زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی قوموں کو درد سر بن جاتا ہے۔ انڈیا کے حالات میں ہم نے کاکروچ پارٹی کی جو مثال آپ کے سامنے رکھی، پھر وہاں پر جس طرح ناانصافی سے کام لیا گیا، آج وہاں پر ایک احتجاج جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پر پہنچ گیا کہ حکومت کے لیے وہ ایک مشکل بنا دی گئی۔ اسی ضمن میں پھر میں نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات آپ کو سمجھائی کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بہت ہی یہ جذباتی ہو چکے ہیں، ان کے اندر بھی ایک جذباتیت کا طوفان برپا ہے۔ والدین کو بہت زیادہ، استادوں کو بہت زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر سسٹم بیزاری بھی پنپ رہی ہے اور مذہب بیزاری بھی ان کے اندر پروان چڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں فیکٹرز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر مستقبل میں ہم کسی بڑے طوفان سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جذبات، میاں بیوی کے رشتے میں جذبات کے اندر شک کی بنیاد پر یا الزام تراشی کی بنیاد پر قتل و غارت تک کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ واقع عفت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی مثال سے ہم نے سمجھا کہ مرد کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکمت اور دانش مندی کا فیصلہ ہم نے جانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔